ایک بھائی کا سوال ہے کہ ہم خامنائی کو شہید کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہی تو اس وقت کفار کے مقابلے میں مسلمانوں کا دفاع کر رہا ہے. کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ کو بندے کی کون سی نیکی پسند آ جائے اور اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے, کس بات پر پکڑ ہو جائے, یہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اس سوال کے جواب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس فتنے کے زمانے میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچ بات کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تمام مسلمانوں کے دین, جان, مال اور عزتوں کی حفاظت فرمائے اور تمام فتنوں سے, مصیبتوں سے اور شر پسندوں کے شر سے محفوظ فرمائے. آمین یا رب العالمین. پہلے 3 بنیادی باتیں ان 3 سوالات کے جواب میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اس فتنے کے زمانے میں بات سب کے لیے واضح ہو جائے. پہلی بات, شہادت کے متعلق اہل سنت والجماعت کا کیا موقف ہے. دوسری بات, علی خامنائی کون تھا, اس کا عقیدہ کیا تھا. تیسری بات, کیا صرف کفار یا اسرائیل کا مقابلہ کرنا اور مسلمانوں کو دفاع کرنا شہادت اور کامیابی کے لیے کافی ہے. پہلی بات, شہادت کے متعلق اہل سنت والجماعت کا کیا موقف ہے. یہ موقف اچھی طرح جان لیں, میں پہلے کی مرتبہ بیان کر چکا ہوں. اگر مسلمان, غور سے سن, اگر کوئی مسلمان میدان جنگ میں کافروں کے خلاف جہاد کرتے ہوئے قتل کر دیا جائے تو اس کے لیے شہادت کی گواہی نہیں دی جا سکتی, اسے شہید نہیں کہا جا سکتا, گواہی شہادت کی نہیں دی جا سکتی. اس کے لیے دعا کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے شہداء میں قبول فرمائے یا اس کی شہادت قبول فرمائے. دونوں فرق ہے کہ جزم ہے, یقینی ہے کہ شہید ہے, دوسرے میں ہم دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اسے شہداء میں قبول فرمائے یا اللہ تعالیٰ اس کی شہادت قبول فرمائے. اس کی دلیل امام بخاری رحمہ اللہ باب باندھتے ہیں, لا یقال فلان شہید, یہ نہیں کہا جائے گا کہ فلان شہید ہے, باب باندھا ہے. اور اس باب کے تحت یہ حدیث, معروف حدیث بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ میں گئے اور اس جنگ میں ایک شخص تھا جس نے کافروں کو بہت شدید نقصان پہنچایا. تو جب صحابہ آپ سے ملاقات کرتے ہیں تو بعض نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ فلان شخص جو ہے بڑا کمال کا بندہ ہے, اس سے بڑا نقصان پہنچایا مشرکین کو, کافروں کو بڑا نقصان پہنچایا, اور اس کی جو اس نے کارکردگی تھی بڑی, وہ بیان کرنے لگے. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا فی النار, یہ شخص جہنمی ہے. تو صحابہ کو تعجب ہوا کہ بھئی یہ بندہ میدان جنگ میں جہاد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے اور جہنمی ہے, تو کیسے ہو سکتا ہے. تو ایک صحابی نے کہا میں ذرا دیکھتا ہوں, اس کی تاڑ میں دیکھتا ہوں کہ کرتا کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں, وحی نازل ہوتی ہے, اب یہ بندہ میدان جنگ میں جہاد میں شریک ہے تو اہل النار میں سے کہ جہنمی کیسے ہو سکتا ہے. چنانچہ صحابی دیکھتے, میں اس کو دیکھتا رہا. تو ایک وقت جب اسے لڑتے کافروں کے خلاف تو شدید زخمی ہوا, اسے زخم لگے بہت زیادہ. تو اس نے دیکھا کافروں کو اس نے بڑا نقصان پہنچا, قتل بھی کیا. جب وہ خود زیادہ تکلیف و درد میں تھا تو تلوار کی نوک کو اپنے سینے کی طرف کیا اور اپنا زور پورا ڈال دیا اس پہ اور اپنے آپ کو اس نے قتل کر دیا, خودکشی کر لی. تو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف واپس آتا ہوا یہ قصہ بیان کر دیتا ہے. تو اس قصے میں, لمبا قصہ, اس قصے میں یہ ثابت ہوا کہ اس شخص کا جو جہاد تھا وہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں تھا. اگر فی سبیل اللہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہ فرماتے کہ یہ جہنمی اہل النار میں سے ہیں. اس کا جہاد فی سبیل نہیں تھا, اللہ تعالیٰ کے دین اور کلمہ توحید کی سر بلندی کے لیے نہیں تھا. وہ ذاتی مقصد تھا, جو بھی تھا اس کا ذات مقصد تھا. بعض علماء نے کہا کہ وہ عرب تھے کیونکہ متعصب تھا, اپنے عصبیت کی بنیاد پر اس نے ساتھ دیا ان عرب کا تاکہ وہ جائے میدان جنگ میں. الغرض جو بھی اس کا مقصد تھا, الغرض اللہ تعالیٰ کے دین کی, غور سے سونے, اللہ تعالیٰ کے دین کی سر بلندی, کلمہ توحید کی سر بلندی کے لیے یہ اس کا عمل یا جہاد نہیں تھا. دوسری دلیل صحیح بخاری میں ایک اور بھی پیارا قصہ ہے, سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کا قصہ. مہاجر صحابی ہیں, ہجرت کر کے آتے مدینہ میں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں انصار صحابہ کو کہ آپ نے ان کی مہمان نوازی کرنی ہے, اور بعض صحابہ کو قرآن اندازی کی کون کس کے حصے میں جاتا ہے کہ وہ اس کے گھر میں رہے جب تک وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوتے اور مدینہ میں اپنے گھر اور بسر ان کا آسان نہیں ہوتا. تو سید ام العلا
صحابیہ معروف صحابی ہیں. فرماتے ہیں سیدنا عثمان بن مظعون ہمارے حصے میں ہمارے گھر میں تھے. تو آتے ہی کچھ عرصے کچھ بیمار ہو گئے اور اس بیماری میں ان کی وفات ہو گئی. تو جو وفات ہوئی تو ہم ان کو اپنے کپڑوں میں رکھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ملاقات ملنے کے لیے. دیکھا تو میں نے کہا، فرماتی میں نے کہا رحمت اللہ علیک ابا السائب فشہادتی علیک لقد اکرمک اللہ. ابا السائب ان کی کنیت تھی، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی کنیت تھی. فرماتے ابا السائب تم اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں، میری گواہی ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی ہے. لقد اکرمک اللہ، گواہی دے رہی ہیں. کس کی؟ صحابی کی، مہاجر صحابی کی گواہی. غور سے سنیں، گواہی دے رہی ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما یدریکی، آپ نے کہاں سے جانا کہ اللہ پر رحم بھی کر دیا ہے اور اللہ نے عزت بھی بخش دی ہے، آپ نے کہاں سے جانا ہے؟ فرماتی ہے لا ادری واللہ، میں جانتی نہیں، واللہ کی قسم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اما هو فقد جاءه الیقین، سیدنا عثمان جو ہیں ان کو بہت یقینی بات یعنی موت آ گئی ہے، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یعنی میں خیر کی امید رکھتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیکن غور سے، لیکن اللہ کی قسم میں اللہ کا رسول ہوں، میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے میں نہیں جانتا ہوں. افاف سے غور کریں. واللہ ما ادری وانا رسول اللہ ما يفعل بی ولا بکم. تو ام العلا کہتی ہیں فواللہ لا ازکی بعدہ ابدا، اللہ کی قسم اس کے بعد میں کسی کی تزکیہ نہیں کروں گی اب. قالت ورأيت العثمان في النوم، میں رات کو خواب میں دیکھا عینا تجری، کیونکہ ایک چشمہ دیکھے پانی کا چشمہ ہے. فجئت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر، فذکرت ذلك له، میں یہ ذکر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے خواب میں ایسا دیکھا ہے. فقال ذاك عمله يجري له، یہ ان کا نیک عمل، یہ جو ثواب ہے جو اللہ نے ان کو جاری کر دیا ہے، یعنی خیر میں الحمدللہ. تو اس قصے میں بھی یہ ثابت ہوا کہ مرنے کے بعد کسی کے لیے گواہی دینا کہ جنتی ہے یا عزت بخشی ہے، مغفرت کر دی گئی ہے، نہیں. ہم دعا کرتے ہیں رحمہ اللہ. اسے مرحوم کہنا بھی جائز نہیں ہے. مرحوم فلان مرحوم، عام یہ غلط العام ہے. لوگ کہتے ہیں فلان مرحوم، غلط ہے. مرحوم جزم کے ساتھ، یعنی اللہ نے رحم کر دیا ہے. محروم یعنی رحمت کر دی گئی ہے. کہاں سے پتہ چلا؟ جب صحابیہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، صحابی کے لیے، مہاجر صحابی ہیں، ٹھیک ہے نا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہے کہ اپنی مرحوم کے قد رحمک اللہ، یہ بات مرحوم ہو گیا نا، گواہی دیتی ہوں میں کہ اللہ نے عزت بخشی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. تو مرحوم کہنا درست نہیں، کیونکہ جزم کے ساتھ نہیں کہہ سکتے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں غفر اللہ لہ اسکن الفردوس الاعلی، ٹھیک ہے نا، رحمہ اللہ یرحمہ اللہ. تو یہ جائز ہے. تو اس سے ثابت ہوا کہ کسی شخص کے لیے ہم مرنے کے بعد نہیں کہہ سکتے کہ شہید ہے یا وہ مرحوم ہے، رحم کر دیا گیا ہے، یا اللہ نے اسے عزت بخشی ہے، یا وہ جنتی ہے. یہ عقیدہ اہل سنت جماعت کے عقیدے کے اصول میں سے. دوسری بات، علی خامنائی کون تھا، اس کا عقیدہ کیا تھا؟ ایران کے سب سے بڑے عہدے دار، مرشد اعلیٰ اور ولایت الفقیہ، یعنی جو 12ویں امام غائب کا قائم مقام ہے، یہ مقام حاصل تھا علی خامنائی کو. خمینی کا جانشین تھا، بلکہ خمینی نے خود 1981 میں ایران کا صدر، ایران کی صدارت کا حکم دیا، کیونکہ اعلیٰ مرشد خمینی کے زمانے خمینی خود تھا. تو خمینی نے صرف نامزد نہیں کہ بلکہ حکم دیا کہ علی خامنائی جو ہے ان کے جانشین ہوں گے، اور 1981 میں صدر بنے ایران کے. بلکہ حجت الاسلام کا بھی خمینی نے ان کو لقب دیا ہے. اور ان معلومات سے زیادہ اہمیت اس کے عقیدے کی ہے. اس کا عقیدہ وہی ہے جو شیعہ اثنا عشریہ روافض کا عقیدہ ہے، جو خمینی کا عقیدہ تھا. اور مزید وضاحت کے لیے اسی شخص کی کتابوں میں سے میں صرف 2 چیزیں بیان کرتا ہوں، انشاءاللہ اس سوال کا جواب اور حق اور حقیقت سب کے لیے عیاں ہو جائے گی. خامنائی کے بعض کفر عقائد پہ غور کریں. نمبر 1، خامنائی ولایت تکوینیہ کا عقیدہ کا قائل تھا، ولایت تکوینیہ کے عقیدے کا قائل تھا.
خامنائی کی اپنی کتاب، یعنی خامنائی کی کتاب ہے الفکر السیاسی عند خامنائی، صفحہ نمبر 164 میں 164 میں لکھتے ہیں، میں غور سے سنیں، میں اس کی صراحت کرتے ہوئے لکھتا ہوں، معصومین کے حوالے سے یہ روحانی مقام اللہ تعالیٰ کی کلی خلافت اور تکوینی ولایت کی نمائندگی کرتا ہے، جس کی بنیاد پر کائنات کے تمام ذرات ان کے تابع ہیں۔ کائنات کے تمام ذرات ان معصومین کے تابع ہیں۔ ان کو جو 12 امام معصوم ہیں ان کو معصومین کہتے ہیں۔ ان معصومین کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ طاقت دی ہے کہ تمام ذرات ہیں کائنات کے ان کے تابع ہیں۔ اچھا، ولایت تکوینیہ کیا ہے؟ ولایت تکوینیہ سے ایک ولایت شرعی ہے جو شریعت کے احکام و مسائل ہیں ایک طرف ہے، اور ولایت تکوینیہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے مادی اور وجودی نظام کو چلانے اور کائنات کے تکوینی امور یعنی پیدائش، موت، رزق، صحت، عافیت، اولاد، نفع، نقصان، مشکل کشائی، حاجت روائی اور عناصر فطرت پر قابو میں تصرف کا اختیار اپنے ائمہ معصومین کو دے رکھا ہے، جس کا خلاصہ ہے کہ ائمہ پورے کائنات کے نظام میں تصرف کا اختیار رکھتے ہیں اور کائنات کا ذرہ ذرہ ان کے تابع ہے۔ نعوذ باللہ، یہ شرک ربوبیت ہے جو شرک کی بدترین صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ پتہ ہے شرک کی 3 قسمیں ہیں، عبادت میں بھی شرک ہے، ربوبیت میں بھی شرک ہے، اسماء و صفات میں بھی شرک ہے۔ تو بدترین جو قسم ہے شرک کی وہ شرک ربوبیت ہے کہ مخلوق کے لیے یہ عقیدہ رکھنا کہ تمام کائنات پر ان کا اختیار ہے، تصرف ہے، اور تمام کائنات کے ذرات ان کے تابع ہیں، جو چاہے تصرف کر سکتے ہیں، نعوذ باللہ۔ دوسرا عقیدہ، خامنائی مصحف فاطمہ رضی اللہ عنہا اور قرآن مجید کی تحریف کا عقیدہ رکھتا تھا، یعنی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی طرف ایک مستقل مصحف یعنی قرآن جسے روافض مصحف فاطمہ کا نام دیتے ہیں، ان کی طرف یہ نسبت کرتے ہیں، جس سے اس موقف کی تقویت ملتی ہے کہ عام شیعہ روافض خامنائی بھی تحریف و نقص قرآن کا قائل تھا۔ وہ کتاب مقتطفات من سیرت فاطمۃ الزہرا و زینب، یہ کتاب کا نام ہے، صفحہ نمبر 143 میں فرماتے ہیں، کہتے ہیں متعدد روایات میں آیا ہے کہ ائمہ علیہم السلام اپنے مختلف مسائل کے حل کے لیے مصحف فاطمہ کی طرف رجوع کیا کرتے تھے۔ متعدد روایات میں آیا ہے کہ ائمہ علیہم السلام اپنے مختلف مسائل کے حل کے لیے مصحف فاطمہ کی طرف رجوع کیا کرتے تھے۔ اس کتاب کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے کہ امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ کی طرف ایک جھوٹی روایت بھی منسوب کرتے ہیں۔ سیدنا علی کے تعلق سے اس میں حاشیے میں لکھا ہے کہ میری بیوی کو ایک ایسا مصحف دیا گیا ہے جس میں ایسا علم ہے جس تک ان سے پہلے کوئی نہیں پہنچ سکا۔ پھر اسی حاشیے میں لکھا ہے، اور امام باقر کی طرف یہ عبارت منسوب کر دیں، لکھا ہے کہ ہمارے پاس فاطمہ کا مصحف ہے، اور لوگوں کو کیا معلوم کہ فاطمہ کا مصحف کیا ہے؟ اس مصحف میں تمہارے اس قرآن جیسا 3 گنا مواد ہے، اور اللہ کی قسم اس میں سے تمہارے قرآن کا ایک حرف بھی نہیں ہے، یعنی ایک لفظ یا ایک حرف بھی نہیں ہے، بلکہ اس میں وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے املا کروایا ہے اور ان کی طرف وحی کی ہے، نعوذ باللہ۔ اور یہ روایت حقیقتاً یعنی دیکھیں آپ، اس لیے یعنی گھڑی گئی ہے، اور یہ روایت جو امام باقر طرف منسوب ہے یہ اصول کافی سب سے معتبر کتاب سمجھی جاتی ہے۔ یہ ہمارے صحیح بخاری ہے، یہ روافض اصول کافی ہے القلینی کی، اس میں یہ روایت موجود ہے مصحف فاطمہ کی، اور یہ جو کہ 3 گنا جو ہے تمہارے موجودہ قرآن سے بڑا ہے اور ایک حرف بھی اس میں سے نہیں ہے، پتہ نہیں کس زبان میں ہوگا، اللہ اعلم۔ اور خامنائی خود اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے یہ لکھتا ہے، یہ کس قدر بلند علم ہے اور کیسے بے نظیر معرفت اور حکمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے جوانی کی عمر میں ایک عورت کو عطا کی،
امیر المومنین علیہ السلام نے ان سے درخواست کی کہ جب وہ فرشتے کی آواز سنیں تو وہ انہیں بتائیں کہ انہیں بتائیں کہ فرشتے آئے ہیں یہ وحی دینے کے لیے، یعنی تاکہ وہ سن کر اسے لکھ لیں۔ ان للہ و انا الیہ راجعون، یہی کتاب مقتطفات من سیرۃ فاطمہ الزہرا و زینب، صفحہ نمبر 144۔ اس صفحے میں آگے لکھتا ہے، پس امیر المومنین علیہ السلام نے وہ سب کچھ لکھ لیا جو فرشتوں نے فاطمہ علیہ السلام پر املا کرایا، اور یہ ائمہ کے پاس ایک موجودہ کتاب بن گئی جس کا نام مصحف فاطمہ یا صحیفہ فاطمہ ہے۔ یہ میں نے صرف 2 چیزیں بتائیں اس شخص کے عقیدے میں سے، وہ دونوں کفر عقائد ہیں۔ اب یہ سوال ہے کہ ایسے شخص جو ربوبیت میں شرک کا قائل ہو، مصحف فاطمہ اور تحریف قرآن کا عقیدہ رکھتا ہو اور اس کی نشر و اشاعت بھی کرتا ہو، وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ شہادت تو بعد کی بات ہے، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو نیکی، یعنی اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کوئی نیکی قبول کرتا ہے۔ ارشاد بار تعالیٰ ہے، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ سورۃ زمر 65 میں، یعنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شرک ہو جائے تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر بھی اکارت کر دے، تو شرک کے ساتھ کوئی عمل باقی رہ نہیں سکتا۔ اور کیا شرک سے بڑھ کر بھی کوئی جرم یا ظلم ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ ان شرک لظلم العظیم، سورۃ لقمان نمبر 13 میں اللہ نے واضح ارشاد فرمایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ شرک اور کفر کے سوا کوئی بھی گناہ معاف کر دیتا ہے۔ سورۃ النساء نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما۔ تیسری بات، کیا صرف کفار یا اسرائیل کا مقابلہ کرنا اور مسلمانوں کا دفاع کرنا شہادت اور کامیابی کے لیے کافی ہے؟ اس سوال کا جواب روافض سے ہی لے لیتے ہیں۔ بیت المقدس کو سب سے پہلے کس نے فتح کیا؟ کس نے سب سے فتح کیا؟ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ۔ چلیے یہ سوال روافض سے پوچھ لیتے ہیں، کیا سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ جنہوں نے صرف کافروں کا مقابلہ نہیں کیا بلکہ اس وقت کے کافروں کی سب سے بڑی طاقتوں کو تباہ کیا اور فلسطین بیت المقدس کو بھی فتح کیا، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی گواہی بھی دی ہوئی ہے، جیسے سیدنا انس فرماتے ہیں، سے بخاری کی روایت میں، کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ کے اوپر چڑھے تو چلتے ہوئے احد کا پہاڑ ہلا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اثبت احد، احد تو تھم جا، کیا تو نہیں جانتا آج تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ وہ پہاڑ پر اوپر کون تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے، سیدنا ابوبکر صدیق تھے، سیدنا عمر تھے اور سیدنا عثمان تھے۔ ایک نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ایک صدیق ابوبکر صدیق ہیں، 2 شہید عمر خطاب اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی گواہی بھی دی ہے۔ اور ترمذی کی دوسری حدیث میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کا نام لے کے گواہی دی، جنت کی بشارت دی کہ فلان جنتی، اور فرمایا ابوبکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ۔ عجب بات ہے کہ روافض کے دین کی بنیادوں میں سے ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق، عمر بن خطاب اور دیگر صحابہ نعوذ باللہ وہ کافر اور مرتد سمجھتے ہیں اور ان پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں نعوذ باللہ۔ اگر ان کے نزدیک سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہ بیت المقدس کا فتح کرنا، کافروں کی سب سے بڑی 2 طاقتوں کو تباہ کرنا اور ان کی سچی شہادت اور جنت کی گواہی جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اگر یہ سب ان کے لیے سیدنا عمر خطاب کی شہادت اور کامیابی کے لیے کافی نہیں ہے اور حق نہیں سمجھتے، تو خامنائی جو شرکیہ اور کفر عقائد کا قائل تھا، تو اس کی شہادت کیسے حق ہو سکتی ہے اور اسے کیسے قبول کیا جا سکتا ہے؟ اور کیا اگر کوئی کافر ملک یعنی انڈیا وغیرہ اسرائیل پر حملہ کر دے تو کیا وہ کامیاب ہو جائے گا اور اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ سبحان اللہ۔ بہرحال یہ چند اہم باتیں تھیں اس غلط فہمی کے متعلق۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان حقائق کو سمجھنے کی، حق بات کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام مسلمانوں کو یہودیوں، رافضیوں اور تمام شر پسندوں کے شر سے محفوظ فرمائے۔ واللہ اعلی و اعلم۔
وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اس کی توبہ کی بھی دلیل نہیں ہے، اس کی توبہ کی بھی دلیل نہیں ہے. کہاں ہے؟ وہی یہ بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ جب وہ ختم ہو گیا آپ کو پتہ کیسے کہ وہ آخری وقت میں توبہ کر چکا ہے، یہ کہتے ہیں بہت سے. بھائی آپ اس کو ظاہر کریں، زندگی جس پہ گزری ہو تو پھر آپ کو کیا پتہ کہ بش مرا اس نے توبہ نہیں کیا، فلان مرا توبہ نہیں کی، پتہ ہے آپ کو؟ تو ہر بندہ بھی مرے گا، اس کی کسی کو کچھ نہ کہنا ہے. انسان کی زندگی ایسے گزری ہے، حقیقت کیا ہے؟ توبہ اعلان ہے تو ٹھیک ہے، توبہ کا اعلان نہیں ہے، آخر وقت تک وہ مرا اسی چیز پہ ہے. اس پہ جو ایپیسوڈ چل رہا ہے یہ اللہ کی حکمت ہے کہ کفر سے اللہ کفر کو جو ہے وہ ختم کر رہا ہے. ظالموں کو ظالموں سے اللہ تعالیٰ ختم کر رہا ہے. یہی نظر جو آ رہا ہے ابھی. ہم کہتے ہیں اللہم اہلک الظالمین بالظالمین واخرج من بینہم سالمین. آمین رب العالمین. اللہ رحم کرے. فتنوں کا زمانہ جیسے میں نے پہلے کہا ہے، ایسے فتنے تو کچھ نہیں، آگے فتنے آئیں گے جو اس سے زیادہ خطرناک اور خوفناک اور حیران کن ہوں گے. ایک روایت میں ہے کہ یصبح الحلیم حیران، سمجھدار عقل مند لوگ بھی حیران پریشان رہ جائیں گے. اس وقت آنے والا ہے. ایک وقت آئے گا کہ ایک شخص گزرے گا قبرستان سے، کہے کاش میں آج مرا ہوتا تو یہ فتنے نہ دیکھتا. اتنی شدید فتنے آنے والا. اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے. سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے. یہ سب اس کے لیے دجال سے پہلے کی چند چیزیں آ رہی ہیں، انسان پریشان ہو جاتا ہے. لیکن انشاءاللہ الحمدللہ اہل علم جو ہیں وہ خاموش نہیں ہیں، حقائق الحق بیان کرتے رہتے ہیں. کئی لوگ یعنی پریشان تھے تو یہ سوال پچھلے ہفتے میں بھی آیا تھا، تو میں نے کہا چلو اس کو دیکھتے ہیں، جلد بازی نہیں کرتے. تو الحمدللہ اللہ نے آسانی کی ہے. اور کافی اور باتیں بھی چل رہی ہیں، جیسے جو آیا ہے کہ مسلمانوں کو دفاع ہے. مسلمانوں کو دفاع، ایران کر رہے مسلمانوں کو دفاع. ایران کیا مسلمانوں کو دفاع کر رہا ہے اس وقت؟ وہ اس کا اپنی ذاتی جنگ ہے میرے بھائی، اس کی بقا کی جنگ ہے، اس کا اپنا ایک ایٹمی پروگرام ہے، سارا اس کے چکر ہے سارا. اگر واقعی مسلمانوں کو دفاع یا غزہ کا دفاع، فلسطین کا دفاع کرنا ہے تو پہلے سے ہی میزائل موجود ہے، پہلے مار دیتا، کیا مسئلہ تھا؟ تو ابھی کیوں ہے؟ جب ایٹمی پروگرام کے پر ضرب لگی ہے، اس کو بند کرنا چاہتے ہیں امریکہ وغیرہ، تو ساری جنگ اسی وجہ سے. ظاہر کیا کر رہے ہیں؟ یہ مسلمانوں کو دفاع ہے. اگر ہم اس کے بعد اس پہ میں نے بات کی، اب ظاہر مسلمان دفاع ہی سمجھا جائے، کیا ان سے جو جرم کفر اور شرک کا جو جرم ہے، یہ کیا اسے دفاع ختم ہو جاتا ہے؟ نہیں ہو جاتا. اللہ اعلم. اللہ رحم کرے ہم سب پہ، اور حق کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو شر پسندوں کے شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.